گفتگو کو 3 پہرائے میں میں نے تقسیم کیا ہے۔ بہت سے فقہ اہل سنت کے نوجوان لڑکے مجھ سے گزارش کر رہے تھے کہ طہا ہمیں کنفیوژن بہت ہے، اہل حدیث میں اور دیوبندی وہابیوں میں فرق بیان کرو، دیوبندی اور اہل حدیث وہابیوں میں فرق کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ جماعت المسلمین اور اہل حدیث میں فرق کیا ہے، اور سعودی عرب اور کچھ ممالک میں حنبلی فقہ جو وہابیوں کا رائج ہے اس میں، اور حنفیوں میں فرق کیا ہے۔ تو اب یہ گفتگو 3 ویڈیو میں جائے گی۔ اہل حدیث اور دیوبندی پہلی ویڈیو جو کہ آج کی ہے، اور سیکنڈ جماعت المسلمین اور اہل حدیث کل، اور پرسوں حنبلی، سعودی عرب کا وہابی فقہ اور کچھ ممالک کا بھی، اور حنفی و حناف، یعنی کہ بریلوی اور دیوبندی۔ تو اہل حدیث وہابیوں میں اور دیوبندی وہابیوں میں فرق کیا ہے؟ تمام تعریفوں کا محور رب باری تعالیٰ کی ذات، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیوبندی رفع دین کے قائل نہیں ہیں، اہل حدیث میں رفع دین ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت ہی مختصر ویڈیو، دیوبندی میں قرآن خوانی ہوتی ہے، اہل حدیث میں کوئی مرحوم مر جائے تو اس کی قرآن خوانی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اہل حدیث میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی، دیوبند میں غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے، اہل حدیث میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ نمبر 4، دیوبند اماموں کی تقلید کے قائل ہیں، اہل حدیث اماموں کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو امام ہیں ہی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء کی حیثیت سے، لیکن ائمہ اربع، یہاں تک کہ ان کا ائمہ اہل بیت کے متعلق بھی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آل محمد، یا ائمہ اربعہ میں سے کوئی روایت لے رہے ہو، حدیث لے رہے ہو، کوئی واقعہ لے رہے ہو، کوئی معاملہ یا فرمان لے رہے ہو تو لے سکتے ہیں، لیکن اماموں کی تقلید نہیں ہے جائز، غیر متقلد مکتب اسی وجہ سے کہلاتا ہے، جبکہ دیوبند امام کی تقلید پر یقین رکھتا ہے۔ آگے، اہل حدیث بقرعید کے چوتھے دن قربانی کرتے ہیں، دیوبند بقرعید کے چوتھے دن قربانی نہیں کرتے۔ نیکسٹ، اہل حدیث میں کٹے کا گوشت جائز نہیں ہے، کٹے کا گوشت، جبکہ کٹے والے جانور کا گوشت جائز نہیں ہے، جبکہ دیوبند میں کٹے والے جانور کے گوشت کی قربانی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، اہل حدیث دیوبند کے اور حنفی ایک اور مکتب بریلوی اور دیوبندی بھی ان کے حلالہ کے طریقے کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، نظریے کو نہیں مانتے، اور اسی طرح اہل حدیث سے ریلیٹڈ اور فقہا بھی اہل حدیث کے مشترکاتی ہم آہنگی اور اتحادی فرقے ذہابیہ، شوافی، حنبلی، جماعت المسلمین، عباضیہ اور اہل توحید وغیرہ۔ اچھا، اہل حدیث میں اور معاملات بھی ہیں کہ سانس کا مریض ہے، پیشنٹ ہے، وہ انہیلر روزے کی حالت میں لے سکتا ہے، دیوبند میں نہیں لے سکتا۔ دیوبند میں فرض نمازوں سے پہلے نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اہل حدیث میں فرض نمازوں سے پہلے نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آگے، اہل حدیث سیاستہ کو تو مانتے ہیں، سیاستہ کتابوں کو، فقہ اہل سنت کی اور دوسرے عرب ممالک کے سنی فقہ، پر اہل حدیث میں کچھ روایتیں جو حنفی، دیوبندی اور بریلوی یا اور فقہ میں مانی جاتی ہیں، بخاری شریف کی، صحیح مسلم کی، ان سے انکار نہیں ہے، پر وہ اہل حدیث کی روح سے مستند نہیں ہے، اور نہ ٹوٹل آل اہل سنت کے مرکزی ادارے کی روح سے۔ مختلف روایتیں، اہل حدیث اولیاء اور صوفیاء کے تصوف کو، روحانیت کو نہیں مانتے، جبکہ دیوبند مانتے ہیں۔ اب مزاروں پہ کون کتنا جاتا ہے، کتنا نہیں، حاضری کون دیتا ہے، کتنا نہیں، تو یا کوئی محفل سما ہو گئی، کوئی عرس ہو گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، اور بھی بہت سے معاملات ہیں اہل حدیث اور دیوبند کو لے کے۔
اچھا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا نا کٹے کے گوشت کی قربانی کا. ابھی اور بھی معاملات ہیں جو میں بیان کرتا ہوں. اہل حدیث تلاوت کرتے وقت یا امامت کرتے وقت سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے. اب کوئی رکھنے لگا ہو تو ایک الگ بات ہے, اہل حدیث نہیں رکھتے سر کے اوپر کوئی ٹوپی وغیرہ, یا اس طرح تلاوت کے لحاظ سے کوئی ٹوپی ہو یا امامت کرانے کے لحاظ سے کوئی امامہ ہو, نہیں رکھتے. لیکن میں نے خیر کچھ اہل حدیث کو یہ بھی دیکھا ہے ٹوپیاں پہنے ہوئے لیکن رکھتے ہی نہیں عموماً. اچھا اور بھی بہت سے معاملات ہیں اہل حدیث کے لے کر اور اس کو لے کر. اہل حدیث میں بقرعید کے قربانی کے گوشت پہ عقیقے کا کھانا نہیں کیا جا سکتا. عقیقے کا یوں کہہ لیں منت کہہ لوں یا یوں کہہ لیں کہ عقیقہ جو ہے بچے کا وہ بقرعید کے گوشت کے کھانے پر نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیوبند میں تمام بریلوی اور دیوبندی تو ایسا نہیں کرتے کہ بقرعید میں قربانی کے جانور پہ وہ بچے کا عقیقے کا کھانا کر دیں. لیکن علماء دیوبند اور بریلوی نے اس کی سہولت اور مہلت اور سہولت رکھی ہے, بہرحال رکھی ہے. آگے اہل حدیث امام ابو حنیفہ کی تقلید کے تو ایک تو اماموں کی تقلید کے تو قائل ہے ہی نہیں, لیکن اہل حدیث شخصیات کی تقلید کے بھی زیادہ قائل نہیں ہیں. گو کہ خود وہ ابن کثیر, امام قسم, ابن تیمیہ وغیرہ سے روایتیں لیتے ہیں, لیکن بالخصوص جیسے کہ مکتبہ اہل سنت بریلوی میں امام احمد رضا شاہ خان کہ انہوں نے فقہ بنایا, فقہ کے استاد تھے, یا اشرف علی تھانوی فتاوی عزیزیہ, فتاوی رضویہ ہے وہ بیسیکلی رضویہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں. تو وہ شخصیات کے زیادہ قائل نہیں ہیں کسی فقہ کو لے کر. ہاں علماء کی سے رجوع کیا جا سکتا ہے, پر وہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ علماء کی بھی پیروی جائز نہیں ہے. قرآن میں آئے علماء سے رجوع کرو اگر تم کسی مسئلے میں پھنس گئے یا کوئی سوال ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا فرق یہاں پر بھی آ جاتا ہے اس حوالوں سے لے کر. اہل حدیث آنڈو بکرے کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتا ہے, اور عرب ممالک شوافی, مالکی اور دیگر فقہا جو بھی ہیں, ذہابیہ, ذکریہ, پرویزیہ, معتزلہ, دوسرے فقہا کی طرح اہل سنت کے. پاکستان میں ہم نے یہ چال چلن دیکھا کہ اہل حدیث کھسی کی بھی قربانی کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ اس جانور میں تو ویسی عیب ہو گیا تو اس کی قربانی تو جائز نہیں, تو آنڈو کی قربانی کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. لیکن بہرحال اس میں اہل حدیث پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں مکس اپ ہیں. بہت سے اہل حدیث میرے خود جاننے والے آنڈو بکرے کی قربانی کرتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ حنفیوں کے ساتھ رہ کر یا ماحول کا شکار ہو کر, یا کچھ علماء اہل حدیث کا شکار ہو کر وہ کھسی کی بھی قربانی کرتے ہیں. اب اس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں تو مکس اپ ماحول ہے, لیکن زیادہ تر جو عرب ممالک میں اہل حدیث جہاں موجود ہے وہ زیادہ تر آنڈو بکرے کی قربانی کے قائل ہیں. اہل حدیث اللہ کے وحدت الوجود کو عرش پر قرار دیتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے, ہر جگہ نہیں ہے, عرش پر ہے اللہ, وحدت الوجود اللہ کا, جبکہ دیوبند میں ایسا معاملہ نہیں ہے. دیوبند 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں, جبکہ اہل حدیث 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں. اہل حدیث میں تراویح صرف رمضان تک مخصوص نہیں ہے سیاہ ستہ کی روح سے, جبکہ دیوبند اور بریلوی میں رمضان تک محدود ہے. اور اہل حدیث میں یہ بھی ہے کہ تراویح جو ہے وہ گھر کی حالت میں بھی نفلی طور پہ پڑھی جا سکتی ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے. تو البتہ اگر مرد بھی اگر علیحدگی میں انحرافی طور پہ علیحدہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر باجماعت پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, پر صرف رمضان تک تراویح محدود نہیں ہے. اور اسی طرح یہ نظریہ جماعت المسلمین, شوافی, ذہابیہ اور بہت سے فقہا کا بھی یہی نظریہ ہے کہ صرف رمضان تک تراویح محدود نہیں ہے, اور 8 رکعت تراویح نہ کہ 20 رکعت اہل حدیث کے معاملات میں. تو اس طرح کا معاملہ. اب آئیے اعتکاف کا. اہل حدیث میں مسجد میں بھی خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں, مسجد میں بھی خواتین مردوں کی صفوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں, اور مسجد میں بھی خواتین کا اعتکاف ہو سکتا ہے. دیوبند میں اعتکاف نہیں ہو سکتا مسجد میں خواتین کا. اللہ کرے اور بھی کچھ معاملات یاد آ جائیں, کیونکہ بہت عرصے سے بڑے پریشان ہیں میرے
سنی نوجوان لڑکے فقہ اہل سنت کے مختلف کہ تہا جماعت المسلمین اور اہل حدیث میں فرق بتاؤ، دیوبندی اور اہل حدیث وہابیوں میں فرق بتاؤ، پھر جماعت المسلمین وہابیوں اور اہل حدیث میں فرق بتاؤ، پھر حنبلی فقہ وہابی اور حنفیوں میں فرق بتاؤ. تو آج میں نے اہل حدیث کو کافی حد تک تو کمپلیٹ کر لیا. دیوبند بزرگان دین کے قائل ہیں، بزرگان دین کی سیرت طیبہ پہ چلنے کے. اہل حدیث بزرگان دین کے قائل نہیں ہیں قائل. اچھا اور بھی ہے دیوبند میں